السلام علیکم، 102 میں خوش آمدید. میں ہوں شجاع قریشی. جیسا کہ ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کل وزیر اعظم گیلانی صاحب نے جام شوروں میں کنر پساخی ڈیپ گیس فیلڈ کا افتتاح کیا اور یہاں سے 100 مکعب گیس اب پاکستان میں اضافی آ گئی ہے، تو ایک خوش آئند بات ہے. اور ہم نے کل بھی یہ آپ کو بتایا تھا کہ 100 مکعب گیس ہے، 50 مکعب گیس سوئی ساؤتھ کے سسٹم میں ہوگی اور 50 مکعب گیس سوئی نارتھ کے سسٹم میں جائے گی. اب اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور ہم کو فون پہ سوئی سدرن گیس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر عظیم اقبال صدیقی جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم عظیم صاحب. السلام علیکم جناب. سب سے پہلے تو عظیم صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ یہ منصوبہ مکمل ہوا اور 100 مکعب گیس کنر پساخی ڈیپ سے اب پاکستان میں اضافی آ گئی ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس گیس فیلڈ سے کیا اتنا ہی پوٹینشیل ہے 100 مکعب گیس کا، یا یہ انیشل ہے اور یہاں سے مزید گیس بھی آ سکتی ہے؟ جی، میں آپ کو تھوڑا سا سٹارٹنگ میں یہ بتا دوں کہ اس کی پائپ ڈیلیوری ہمیں پچھلے مہینے یعنی دسمبر کی 11 کو ملنا شروع ہوئی، کیونکہ یہ امپورٹڈ ایچ آر کوئل سے بن کے یہ پائپ ملنا تھا، اور ہم نے ایک مہینے کے اندر ہماری ٹیم نے یہ کام مکمل کیا. دس واز اے جائگینٹک ٹاسک، اٹس اباؤٹ 29 کلومیٹرز، اور یہ بالکل ہی کلٹیویٹڈ ایریا ہے، اور اس میں سے یہ گزرنا جہاں بہت زیادہ پانی ہے، اور 49 کراسنگز ہیں. آپ سوچیں 49 کراسنگز ہیں 29 کلومیٹرز کے اندر. تو یہ ریکارڈ ٹائمنگ میں لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہے، جسٹ ٹو ریزالو اور میٹیگیٹ اور ریڈیوس دی انرجی کرائسس ایز فار ایز پاسبل. اور دوسرا سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ اس کی 100 نہیں ہے، اس کی ٹوٹل پوٹینشیل ہے 280 ملین کیوبک فیٹ. اب وہ 280 اس وقت ہمیں ملے گی جب او جی ڈی سی اپنی فیلڈ فلی ڈیولپ کر لے گی، یعنی اس میں اور پیوریفیکیشن سسٹمز، کمپریشنز وغیرہ وغیرہ لگا لے گی، تو اس کی کیپیسٹی 280 ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کب تک ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کی نالج میں ہے یہ بات؟ کہا ہے کہ اگلے سال کے 3rd کوارٹر تک ہو جانا چاہیے. اچھا، ٹرائنگ کہ بائی جولائی نیکسٹ ایئر ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یعنی کہ پوٹینشیل اور ہے، اور 180 مکعب گیس اور بھی یہاں سے سکتی ہے. اس کے علاوہ تقریباً 500 ٹنز آف ایل پی جی بھی مل سکتی ہے یہاں سے پر ڈے. سو دیٹس اے ہیوج پوٹینشیل. ٹھیک ہے، اور پھر نیچرل گیس لیکوڈز بھی اس میں خاصی ملے گی. ٹھیک ہے، تو یعنی کافی یہ اس فیلڈ میں اور کافی پوٹینشیل ہے، مزید گیس بھی آ سکتی ہے، ایل پی جی بھی آ سکتی ہے. اب یہ بتائیے عظیم صاحب کہ جیسے کہ یہ اطلاع ہے نا کہ 100 مکعب گیس تو آ رہی ہے، تو اب ہم جانتے ہیں کہ چونکہ یہ ڈسکوری اور یہ جو کنواں ہے یہ سندھ میں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ 50 مکعب گیس جو ہے سوئی ساؤتھ کو ملے گی اور 50 سوئی نارتھ کو جائے گی؟ سر دیر از این اگریمنٹ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ جو بھی ڈسکوری ہوگی وہ 50% شیئر ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ جو کانسٹیٹیوشن کی شک جو آج کل کافی ڈاکٹر عاصم بھی بتاتے ہیں کہ جی پہلے جس صوبے میں گیس دریافت ہوئی ہے اس کی ضرورت پوری ہوگی اور پھر کسی دوسری صوبے کو دی جائے گی، تو وہ یہاں اپلائی نہیں ہوتا کیا؟ اپلائی ہوتی ہے جناب، بٹ دس از ناٹ اے ڈیسیژن دیٹ وی ٹیک. ہمیں تو جو بھی گیس الوکیٹ کرتی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان الوکیٹ کرتی ہے نا. تو اس طرح تو آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسمیشن ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، ہم وہی گیس لے سکتے ہیں جو ہمیں الوکیٹ ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ایکسپلور ناٹ پروڈیوس، تو ہم تو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں آن گورنمنٹ الوکیشن. ٹھیک ہے، اوکے، یعنی کہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ جو ڈسکوری ہے اس میں سے 50 آپ کو دیں گے، 50 سوئی نارتھ کو دیں گے، لیکن آئین کی وہ شک جو ہے وہ یہاں اپلائی ہوتی ہے، اور اگر کوئی چیلنج کرے تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت کو اپنا فیصلہ بھی جو بھی فیصلہ آئے گا کورٹ کا تو وہ اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اب یہ بتائیں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے کہ جو 50 مکعب گیس سوئی ساؤتھ کے سسٹم میں آ رہی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی؟ لیکن ابھی تو ہم اس کو اپنا سسٹم، آپ کو پتہ ہی ہے کہ سسٹم ہمارا خاصا اسٹیبلائز ہوا ہے. تو فرسٹ وی آر یوزنگ دس گیس ٹو امپروو آور سسٹم اسٹیبلٹی. اور ابھی ہم نے کے سی کو مثلاً فار انسٹنس کل بڑھا کے 85 تک کر دیا ہے. سو دیٹ از دی آئیڈیا واز کہ کراچی کے شہریوں کو جو بجلی کا بحران ہے اس میں بھی ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو ریڈیوس کرنے میں. تو دس از ون آف آور میجر کنٹریبیوشنس کہ ہم ان کو 60 سے اٹھا کر 85 پر لے گئے ہیں. اور جب ہمارا سسٹم اور اسٹیبلائز ہو جائے تو وی ول اسٹارٹ ٹو انکریز کے سی فردر. پھر دوسرے پاور پلانٹس ہمارے مثلاً کوسٹل جو ہے وہ بند ہے کوئٹہ میں، اس کو ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ کوئٹہ میں بھی آپ کو پتا ہے پاور آؤٹیجز ہیں. سو بیسکلی آور فرسٹ پرائرٹی از آبویسلی دا پاور سیکٹر، so that people start to get finished power. اوکے، اور ایک دفعہ پھر میں شاید اپنا سوال ریپیٹ کروں، لیکن یہ بتائیے کہ اب یہ جو 50 مکعب گیس آئی ہے تو یہ ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگی؟ یہ بھی حکومت ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بتائے گی، یا یہ ڈیسیژن
آپ کی اپنی ثوابدید پہ ہے کہ کمپنی ڈیسائیڈ کرے کہ کس طریقے سے 50 مکافٹ میں سے 10 15 20 کر کے کتنا کس کو دینا ہے؟ کس طرح آپ لوڈ مینجمنٹ کریں گے اس حساب سے ہم کرتے ہیں. اب فرسٹ آبویسلی ایز آئی سیڈ ہمارا فرسٹ پرائیورٹی تو ڈومیسٹک سیکٹر ہوتا ہی ہوتا ہے, اس کے بعد پاور سیکٹر کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک, سوری عظیم صاحب کی وہ شروع میں آواز کٹ گئی تھی. میرا جو سوال تھا کہ ڈسٹریبیوشن کا جو فیصلہ ہے وہ کمپنی خود کرے گی یا اس میں بھی حکومت جو ہے وہ آپ کو بتائے گی؟ لوڈ مینجمنٹ کی بیسک گائیڈ لائن تو ای سی سی سے آ جاتی ہے نا کہ آپ اس کو بند کریں گے, اس کو دیں گے, اس کو فرسٹ پرائرٹی دیں گے وغیرہ. تو فرسٹ پرائرٹی از آلویز دا ڈومیسٹک سیکٹر. اوکے, ڈومیسٹک اینڈ کمرشل از دا فرسٹ پرائیورٹی نا, تاکہ گھروں میں کوئی پرابلم نہ ہو. اللہ کے شکر سے ہم نے پورے سندھ بلوچستان میں ہماری ٹیم نے یہ انشور کیا ہے کہ دیر از نو پرابلم. کہیں لو پریشر کی پرابلمس ہوتے ہیں, دیٹس پیورلی localized technical matter because ہم فرسٹ پریفرنس ڈومیسٹک کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ڈومیسٹک کو سندھ اور بلوچستان میں جیسا آپ نے کہا اتنا مسئلہ نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے کمرشل کو بھی اتنا نہیں ہے, تو پھر یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ جو سسٹم میں آپ کی گیس آئی ہے اضافی وہ آپ پاور سیکٹر کو دیں گے, پاور سیکٹر میں بھی کیسے ڈیوائڈ کریں گے کہ اے سی کو کتنی دی جاتی ہے اور دوسرے پاور اسٹیشنز کو کتنی دی جاتی ہے؟ اے سی کو اراؤنڈ 90 تک لانا ہے. اگر ہم 90 تک اے سی کو لے آتے ہیں تو ان کی لوڈ شیڈنگ بہت کم ہو جاتی ہے, نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے, کیونکہ ونٹر لوڈ ان کا بہت گر جاتا ہے. So if you can give KC around 90, they're happy, we are happy. اچھا. But at the same time, I have to give gas to coastal power in Balochistan. Because وہ ایک ہی پاور اسٹیشن ہے وہاں, اور وہاں کے لوگ خاصے ناراض ہیں کہ وہ پاور اسٹیشن کیوں بند ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کتنی گیس ریکوائرڈ ہے؟ کوسٹل کو 25 کی ضرورت ہوتی ہے. 25 اٹ از آن فل اسٹیم. ٹھیک ہے. اچھا, اب تھوڑا سا عظیم صاحب ایل این جی پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم کو معلوم ہے کہ جو ایل این جی کا پروجیکٹ سوئس سدرن کمپنی کرنا چاہ رہی تھی مشل کا, اس میں جو بھی مسائل آئے تو کورٹ کے بعد وہ لا منسٹری کو ریفر ہوا تھا, تو اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حکومت نے کچھ نجی کمپنیوں کو تو ایل این جی کی اگر بات کریں ایل این جی کے جو ہے وہ امپورٹ کے لائسنس بھی دے دیے ہیں, تو جو ایل این جی کا پروجیکٹ سوئی ساؤتھ کرنا چاہتا مشل والا, اس پہ کیا اپڈیٹ ہے؟ لا منسٹری سے کوئی پیش رفت ہوئی؟ دوبارہ لکھا ہے ان کو آل ڈیٹیلس کہ پھر آپ بتائیے بھائی دی میٹر از ایکچولی پینڈنگ ود دیم. تو دوبارہ ہماری منسٹری نے ان کو خط لکھا ہے کہ ہمیں بتائیے لا منسٹری کو وی پروسیڈ ود اٹ. لا منسٹری کو خط لکھا ہے؟ جی, لا منسٹری کو. اچھا, اور اب تک اس پہ کوئی جواب نہیں ملا؟ یہ جو دوبارہ لکھا ہے یہ میرے خیال سے لاسٹ ویک ہی لکھا ہے انہوں نے. اچھا, پیٹرولیم. جی اوکے. اور کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ حکومت نے ایل این جی لائسنس کچھ نجی کمپنیوں کو ایوارڈ کر دیے ہیں, تو اس طرح سے بھی سوئی ساؤتھ جو کرنا چاہ رہا تھا تو وہاں پہ سوئی ساؤتھ کے لیے تو یہ ایک ظاہر کی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ جس پروجیکٹ کو کرنا چاہ رہا تھا اس پہ تو یہ اعتراضات آ گئے ہیں, لیکن کچھ پرائیویٹ کمپنیز آ گئی ہیں. اچھا, یہ پرائیویٹ کمپنیز کا تو پورا اسٹرکچر ہی ڈفرینٹ ہے نا. جی, the private companies are supposed to bring LNG and sell to who they like, ہے نا. جی ٹھیک ہے, وہ اپنے پاور پلانٹس لگائیں یا ڈائریکٹلی کسٹمرز کو بیچیں, بیکاز انرجی شارٹ فال اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو پتا ہے, جیسے منسٹر صاحب نے بھی اناؤنس کیا, تو انرجی بیسک شارٹ فال از ابو 1.2 بلین. بالکل کنسٹرینٹ ڈیمانڈ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. جی, تو وہ تو صرف مشل سے پوری نہیں ہوگی, مشل از اونلی 500. بالکل, تو اسٹل 0.7 بلین شارٹ نا. بالکل, یہ 700 ملین شارٹ. تو یہ جو ان کو جو اجازت دی ہے وہ تھرڈ پارٹی ایکسیس رجیم کے تھرو دی ہے کہ یہ صرف سوئی سدرن اور سوئی ناردرن ان کی گیس ٹرانسپورٹ کریں گے, جس سے ہم ٹرانسپورٹیشن چارجز لیں گے ان سے. اوکے, تو بھی ہمارے لیے فائدہ ہے, اور یہ خود اپنے کسٹمرز ڈھونڈیں گے, پاور پلانٹ یہ وہ فلانا. اچھا, وہ خود ہی پھر ان کو دیں گے, خود ہی وہ ڈائریکٹلی دیں گے, صرف ہماری پائپنگ استعمال ہوگی. اچھا, لیکن یہ بتائیے کہ کیا جو بھی ایل این جی لے کر آتا ہے تو اس میں جو بھی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے پاکستان میں آن گراؤنڈ وہ تیار ہو چکا ہے؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں ہوا. تو پھر کیسے پاسبل ہے, وہ کب تیار کون کر رہا ہے؟ سوئی سدرن کر رہا ہے. جو پروجیکٹ ڈیولپرز ہیں اوکے, اس وقت 3 ہیں جن کو یہ ملا ہے. جی, گیس اسپاٹ ہے, اینگرو وہ پیک ہے, اور وہ جو ٹرکش کمپنی ہے گلوبل انرجی. جی, یہ 3 ہیں جی, جن کو اوگرا نے لائسنس دے دیا ہے کہ بھئی آپ کو اجازت ہے. پورٹ قاسم نے بھی اجازت دے دی ہے کہ یو کین بلڈ یور ٹرمینل اور یو کین برنگ یور ایف ایس آر یو اسٹوریج ری گیسیفیکیشن, آپ ایف ایس آر یو میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو نجی کمپنیاں ہیں ان کو خود ہی یہ سارا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور وہ کر بھی رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں, آپ کی نالج میں بات ہے کہ جو ٹائم فریم دیا گیا ہے
مختلف کمپنیوں کو, وہ اس ٹائم فریم میں یہ ڈیولپ ہو جائے گا اور صحیح وقت پہ؟ rather tough کیونکہ I'm not sure کہ ڈیولپ کر سکیں گے. Maybe they will need extensions in time. But یہ ضرور ہے کہ all companies are very serious. پیسے خرچ کر رہے ہیں, لا رہے ہیں, لگا رہے ہیں, meetings ہو رہی ہیں, experts آ رہے ہیں, QRAs ہو رہی ہیں. So all those things are expensive. So people are obviously serious. اور ان میں سے کسی بھی کمپنی نے کیا آپ سے رابطہ کیا ہے کہ ہم جو LNG لائیں گے؟ ہماری جو پروجیکٹ ٹیم ہے LNG والی, ان سے کانسٹنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کہاں لگے گا, کیا ہوگا, کیسے لائیں گے, ٹھیک ہے. اور میرا سوال یہ عظیم صاحب کہ ان میں سے کسی کمپنی نے یہ بات کی ہے, آپ سے کوئی ڈیل کیا ہے کہ جو ہم LNG لے کر آئیں گے وہ ہم سوئی ساؤتھ کو بیچیں گے؟ ابھی تک تو کوئی ڈیل ایز سچ نہیں ہوا ہے, بٹ دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم بھی لے لیں ان سے. بٹ ہم کیسے لیں, پرائسنگ کیسی ہوگی, وغیرہ وغیرہ, دوز آر تھنگس کمپلیکس میٹرز. ٹھیک ہے. اور یہ باتیں تو چل رہی ہیں, دے آر کانٹیکٹنگ اس, وی آر کانٹیکٹنگ, آلموسٹ مہینے میں 2-3 میٹنگز ہو رہی ہیں ان کے ساتھ. اوکے. اور کوئی بھی LNG جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال کے آخر تک آپ کے سسٹم میں, یا اگر پرائیویٹ کمپنیز آ رہی ہیں کسی اور کو بیچ رہے ہیں, کسی پاور پلانٹ کو بیچ رہے ہیں, وہ پاسبل ہے دسمبر؟ اس سال کے آخر میں تو مجھے تو پاسبلٹی نظر نہیں آتی. نہیں آتی ہے. کب تک آپ سمجھتے ہیں؟ نیکسٹ ایئر کے مڈ تک آپ سمجھتے ہیں؟ میرا جہاں تک خیال ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. عظیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. عظیم اقبال صدیقی, مینیجنگ ڈائریکٹر سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی سے ہماری بات ہو رہی تھی. انہوں نے ہم کو بتایا کہ جو کنر پساخی ڈیپ گیس فیلڈ ہے, یہاں سے فی الحال صرف 100 مکعب گیس جو ہے وہ اویلیبل ہے, لیکن اس فیلڈ میں اور بھی پوٹینشیل ہے. 180 مکعب گیس مزید آ سکتی ہے. اس میں OGDC جو ڈیولپر ہے اس کو کام کرنا ہوگا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال کے وسط تک, یعنی 2013 جون تک 180 مکعب گیس بھی اور آ سکتی ہے یہاں سے, جو اویلیبل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ LNG پروجیکٹ پہ انہوں نے کہا کہ جو مشل پروجیکٹ تھا سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی کا, اس میں معاملہ چونکہ لا منسٹری کے پاس ہے, اور انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے بھی منسٹری آف پیٹرولیم نیچرل ریسورسز نے لکھا ہے لا منسٹری سے کہ ہم کو بتائیے کہ ہم اس پروجیکٹ میں کیسے آگے بڑھیں, اور اب تک ہم کو معلوم ہے کہ کافی اس میں تاخیر ہوئی ہے, اور اب تک بھی لا منسٹری نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. LNG کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے کہ اس سال کے آخر تک بھی کوئی بھی LNG پروجیکٹ جو 3 پرائیویٹ کمپنیز اس پہ کام کر رہی ہیں وہ پاکستان میں لے کر آ سکتے ہیں, کیونکہ انفراسٹرکچر جو چاہیے وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوا. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن عظیم اقبال صدیقی کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں اگلے سال کے وسط تک, یعنی ایک دفعہ پھر 2013 جون تک ہی کوئی بھی LNG پاکستان کے سسٹم میں کہیں آ سکتی ہے. ایک ہم بریک لیں گے یہاں پہ, اور بریک سے واپس آ کر ہم گاڑیوں کی سیلز پہ بات کریں گے. پہلے اس مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے جو اعداد و شمار ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آٹو جو سیلز ہیں اس میں 20% کا اضافہ ہوا ہے. تفصیلات آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم کچھ اعداد و شمار آپ کو بتائیں گے گاڑیوں کی سیلز کے. اس مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں تقریباً 20% کا اضافہ دیکھا گیا ہے گاڑیوں کی فروخت میں, اور ایگزیکٹ فگرز آپ کو بتائیں تو اس مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 81,931 گاڑیاں بیچی گئیں, اور پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو اسی عرصے میں 68,099 یونٹس فروخت ہوئے تھے. ایک اضافے کی وجہ یہ بھی ہے کہ صوبہ پنجاب کی حکومت نے جو ٹیکسی اسکیم نکالی ہے اس میں بھی ہم کو معلوم ہے کہ کافی سیلز میں اضافہ ہوا ہے. ایک جو کار اسمبلر ہے پاک سوزوکی, تو اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 20% اضافے کی جو فگر ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو ہم سوال یہ اٹھائیں گے کہ ہم جو بات کرتے ہیں اکثر پروگرام میں کہ معاشی صورتحال ملک کی اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن گاڑیوں کی سیلز میں اضافہ جو ہے وہ کیا اشارہ کرتا ہے, کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ شرح سود بھی کافی زیادہ ہے. تو زیادہ شرح سود پہ بھی ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی سیلز میں اضافہ ہم کو نظر آ رہا ہے. اس پہ ہم تجزیہ کرتے ہیں نعمان خان کے ساتھ, جو تجزیہ کار ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے. نعمان بہت شکریہ پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو فار انوائٹنگ می ایز ویل. نعمان یہ بتائیے کہ اضافے کی وجہ, بنیادی وجہ کیا ہے؟ لیکن جو آپ کو پہلے 6 مہینے میں جو انکریز ہوا ہے 20%, اس میں 2 میجر وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو ریسنٹلی اناؤنس کی ہے گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے یلو کیب اسکیم, اس کی وجہ سے آپ کی پاک سوزوکی کی سیلز میں اضافہ آ رہا ہے نظر. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیفرڈ ٹیکس کا جو امپیکٹ تھا, بیکاز جو فیڈرل گورنمنٹ نے FY12 بجٹ کے اندر سرٹن ٹیکس اسٹرکچرز چینج کیے تھے ریگارڈنگ آن کار ڈیوٹی, جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے جون کی بجائے جولائی میں سیلز کیری فارورڈ کی تھی. اس کی وجہ سے بھی امپیکٹ نظر آ رہا ہے.
اچھا لیکن نعمان ہم نے یہ دیکھا نا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ معاشی صورتحال ملک کی اچھی نہیں ہے، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، ہم نے گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ دیکھا ہے. اس میں ہم کو معلوم ہے کہ وہ یہ وجہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا روپیہ ڈپریشیٹ ہو رہا ہے، اور چونکہ گاڑیوں کے بہت سے جو پارٹس ہیں ابھی امپورٹ کیے جاتے ہیں مختلف اسمبلرز کے. اس کے علاوہ چونکہ زیادہ تر اسمبلرز جاپنیز ہیں ہمارے پاس، تو اگر جاپنیز ین کی قدر بڑھے گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اس سے بھی اور مہنگی ہو جاتی ہیں امپورٹس. تو مہنگائی کے باوجود اور شرح سود زیادہ ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پھر بھی ہم سیلز میں اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے وجہ بتائی ہے کہ اس کے اندر جو ڈیفرڈ ٹیکس کا جو امپیکٹ تھا نا، جو جولائی کی سیلز میں نظر آیا تھا وہ بہت زیادہ تھا. فار ایگزامپل جولائی کی اگر آپ صرف سیلز کا دیکھیں تو جولائی کی سیلز ایئر آن 61% سے انکریز کیا تھا. ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو ایک نارمل جمپ نظر آیا تھا پہلے مہینے، وہ اب آہستہ آہستہ کر کے وہ ریشنلائز ہو رہا ہے. اس کے اگلے مہینے کے اندر آپ وہ دیکھیں گے، اس کو اگر ون ٹائم میں نکال دیں تو آپ کی جو سیلز کی گروتھ ہے دیٹ وڈ ریڈیوس ٹو اراؤنڈ 5 to 10%. اچھا، دوسری وجہ یہی ہے کہ جو جس میں آپ بات کی تھی میں نے پہلے بھی کہ سوزوکی کی سیلز کو فائدہ ہو رہا ہے بیکاز آف یہ جو یلو کیپ اسکیم لانچ کی ہے بائی دا پنجاب گورنمنٹ. فار ایگزامپل جو میجر گروتھ آ رہی ہے وہ اسی پروڈکٹ میں آ رہی ہے جس میں مہران اور راوی ہے جو یلو کیپ اسکیم میں نظر آ رہے ہیں آپ کو. اچھا، تو آپ نے کہا کہ اگر یہ ہم فیکٹرز ہٹا دیں، خاص طور سے جو آپ نے جولائی میں جو سیلز ہوئی ہیں، جو ٹیکس رجیم میں تبدیلی ہوئی وہ نکال دیں تو 5 سے 10% کے درمیانی گروتھ رہ جائے گی. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر آگے جا کے جیسے جیسے اس جولائی کی سیلز کا اور یہ جو پنجاب گورنمنٹ کی جو ٹیکسی اسکیم ہے اس کا ایفیکٹ نیوٹرلائز ہوتا ہے، تو ہم پورے سال میں کیا دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی زیادہ ہم کو اضافہ نظر نہیں آئے گا؟ کیونکہ ایک دفعہ جیسے میں نے پھر کہا کہ وجہ یہ نظر آ رہی ہے کہ قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، شرح سود بھی کافی زیادہ ہے، تو اتنا بڑا اضافہ ظاہر ہے کہ وہ پھر اس میں سوالی نشان آتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جیسے یہ بات ہے کہ جیسے اب سال گزرتا جائے گا تو آپ کی جو گروتھ ریٹ کا جو ہے 20% وہ تھوڑا نارملائز ہو جائے گا اینڈ وی ایکسپیکٹ دی انٹائر ایئر گروتھ ریٹ ٹو بی اراؤنڈ 10%. اوکے، پھر بھی 10% کی گروتھ ان حالات میں آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اچھی گروتھ ہے؟ دیکھیے یہ 10% ان حالات میں ایک اچھی گروتھ ہے، لیکن اس میں دو فیکٹرز بھی اس میں ایک اور بھی ہے. ایک تو لو بیس کا بھی افیکٹ ہے، اور ابھی بھی آپ کی جو سیلز دیکھ رہے ہیں وہ جو آپ کو جو 2007-2008 کے اندر جو آپ کی سیلز گاڑیوں کی سیل نے پیک مارا تھا ابھی بھی اس سے لیول نیچے ہی ہے. تو سچ ہسٹوریکل لیول سے ابھی بھی ہماری پروڈکشن لیول بہت یعنی سیلز لیول نیچے ہے. اچھا، ہم نے ہسٹوریکل ہائی مارا تھا. اور نعمان ہم کو معلوم ہے کہ پچھلے چند سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ گاڑیوں کی سیلز میں کافی اضافہ ہوا، اور اس کی یہ بھی وجہ بتائی جاتی تھی کہ چونکہ جو زرعی آمدنی میں کافی اضافہ ہوا تھا، خاص طور سے پچھلے سال کی بات کریں تو کاٹن کی پرائسز کافی بڑھی ہوئی تھیں تو وہاں سے فائدہ ہوا، تو اس طرف بھی وہاں سے بھی سیلز کافی ہو رہی تھی اور ڈیمانڈ آ رہی تھی. وہ اب سلو ڈاؤن ہو گئی ہے کیا؟ جی بالکل. اگر آپ وہ اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ جو آپ کو کار سیلز نظر آ رہی تھیں وہ پرٹیکولر نظر آ رہی تھیں آپ کو کرولا کی سیلز کے اندر. اگر آپ اس سال کا موازنہ کرتے ہیں 6 میں تو کرولا کی سیلز ہیز اونلی اور انڈس کی سیلز ہیز اونلی انکریز بائی اراؤنڈ 7%. دیٹ مینس جو لاسٹ ایئر کا جو آپ نارمل جمپ آ رہا ہے فارمر انکم کی وجہ سے، رورل اکانومی میں بوسٹ کی وجہ سے، وہ بھی اس دفعہ آپ دیکھیں گے وہ نارملائز ہو رہا ہے. بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کاٹن کی پرائسز انٹرنیشنل نیچے آ گئی ہیں، آپ کسی طریقے سے فرٹیلائزر کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، فرٹیلائزر کی پرائسز کافی زیادہ بڑھی ہیں بلکہ. اور نعمان آگے جاتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا اور شرح سود میں بھی کوئی خاص کمی نہیں ہوئی تو کیا گاڑیوں کی سیلز پہ امپیکٹ منفی دیکھیں گے آپ اس کا؟ جی بالکل. آگے جا کے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ گروتھ سلو ڈاؤن تو ہمارا آ رہا ہے. ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ابھی کا جو نمبر ہے 20% وہ تھوڑا انفلیٹڈ ہے. دیٹ ول کم ڈاؤن ٹو اراؤنڈ 10%. 10%. دیٹ مینس وی آر ایکسپیکٹنگ اے سلو ڈاؤن سیلز نمبر گوئنگ فارورڈ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعمان آپ کا. نعمان خان سے ہماری بات ہو رہی تھی، تجزیہ کار ٹاپ لائن سیکیورٹیز، جو پہلی 6 ماہ کے اس مالی سال کے فگرز آئی ہیں سامنے. گاڑیوں کی سیل کی وہ 20% ہے، لیکن جیسے کہ نعمان نے بتایا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ سیلز ڈیفرڈ ہوئی تھیں جولائی میں. جولائی پہلا مہینہ ہوتا ہے مالی سال کا، چونکہ حکومت نے بجٹ میں کچھ ٹیکس کی ایگزمپشنز وغیرہ دی تھیں، وہ اپلائی ہو رہی تھیں. اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت کی ٹیکسی اسکیم ہے اس کی وجہ سے بھی سیلز میں کچھ
اضافہ نظر آ رہا ہے، لیکن پورے سال میں یہ جب فیکٹرز نیوٹرلائز ہوں گے تو صرف اضافہ تقریباً 10% رہ جائے گا، اور اگر اس طرح سے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا اور شرح سود میں بھی کمی نہیں ہوئی تو گاڑیوں کی سیلز پہ مزید کچھ منفی اثرات بھی ہم کو نظر آ سکتے ہیں مستقبل میں۔ ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے جیسے میں نے شرح سود کی بات کی تو ہم بات کریں گے کہ اس مہینے کے آخر میں جو اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا اس میں کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ کیا مزید شرح سود میں کچھ کمی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔